اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص امیر بخش کی بیوی نے عدالت سے خلا حاصل کیا اور اس سے اگلے روز دوسرے شخص اسماعیل سے نکاح کر لیا۔ اس پر سابق شوہر امیر بخش نے اپنی سابقہ بیوی اور اسماعیل پر زنا کا مقدمہ دائر کیا کہ دونوں نے عدت کے اندر نکاح کیا، جو شریعت کی روح سے ممنوع ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے ایک جج نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ یہ نکاح باطل نہیں ہے، بے قاعدہ ہے، اور اس بنا پر انہوں نے مدعی کے مقدمے کو خارج کر دیا۔ اس کی بابت شریعت کا کیا حکم ہے؟ جو عورت طلاق، خلا یا وفات کی عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے عدت پوری ہونے سے پہلے کسی اجنبی شخص سے نکاح کرنا شریعت کی روح سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ غیر حاملہ عورت کی عدت کے متعلق ارشاد فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے، سورۃ البقرہ 228 نمبر آیت ہے، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک عقد ثانی سے روکے رکھیں۔ وہ متعلقہ غیر حاملہ عورتیں جنہیں کم عمر رسیدگی یا کسی اور وجہ سے ماہواری نہیں آتی، ان کی عدت کے متعلق فرمایا، ترجمہ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اور تمہیں ان کی عدت میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے۔ سورۃ الطلاق 4 نمبر میں آیت میں بیوہ غیر حاملہ کی عدت کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیوگان اپنے آپ کو نکاح ثانی سے 4 ماہ اور 10 دن روکے رکھیں۔ سورۃ البقرہ 234۔ حاملہ عورت کی عدت کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تم ان سے عقد نکاح کا عزم نہ کرو۔ سورۃ البقرہ 235۔ قرآن کی جو آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، طلاق و وفات کی عدت گزارنا لازم و فرض ہے۔ تکمیل عدت سے پہلے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح عورت نہیں کر سکتی۔ یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ جب عدت پوری ہو جائے تو وہ اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، جناب علامہ علاء الدین کاسانی حنفی متوفی 587 ہجری لکھتے ہیں کہ معتدہ کے نکاح کا فاسد ہونا ہمارے لیے ان حکام میں سے ہے جن پر اجماع ہے، کیونکہ نکاح معتدہ کی تحریم کا خطاب عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تک عدت پوری جو ہے وہ نہ ہو جائے ان سے عقد نکاح کا عزم نہ کرنا۔ سورۃ البقرہ 235۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سعیدی متوفی 1437 ہجری لکھتے ہیں، اس آیت میں طلاق یا وفات کی عدت گزارنے والی عورت سے نکاح کرنے کے ارادے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، یعنی آپ ارادہ بھی نہیں کر سکتے، اور دوران عدت اس کا نکاح کا عزم پکا ارادہ کرنا حرام ہے، اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے۔ عزم کرنا دل کا فعل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دل کے افعال پر بھی مواخذہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دل کے جو افعال ہیں ان پر بھی مواخذہ ہوتا ہے، کہ کہیں جو دل میں بات آئی ہے وہ جو ہے اس دل میں یہ ارادہ بھی کر لینا کہ میں اب شادی کروں گا، کیونکہ دیکھیں جب آپ کا ہوا ہے عدت میں گزار رہے ہیں، اگر تو خلا لیا ہے تو عدت میں وقت گزار رہے ہیں، 3 ماہ کے بعد اگر آپ رجوع بھی، وہ ایک طلاق کنسیڈر کی جاتی ہے، تو آپ واپس بھی آپ کی اس جب بندے کا غصہ کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سوچ سمجھ کے بندہ فیصلہ کر لے اور دوبارہ اسی مرد کے پاس چلی جائے۔ بہرحال عزم کرنا دل کا فعل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دل کے افعال پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ حرام کام کا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا پختہ ارادہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ ابو عبداللہ ابن قدامہ حنبلی متوفی 620 ہجری لکھتے ہیں، زوجین کے درمیان ہر علیحدگی کی عدت طلاق کی عدت کی طرح ہے، خواہ وہ علیحدگی خلا کی وجہ سے ہوئی یا لیان، رضا، عیب، تنگ دستی، آزاد کرنے یا اختلاف دین وغیرہ کی وجہ سے ہوئی ہو۔ خلا لینے والی عورت کی عدت وہی ہے جو طلاق یافتہ کی ہے۔ سعید بن مسیب، سالم بن عبداللہ، عروہ، سلمان بن یسار، عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، شبی، ابراہیم نخعی، زہری، قتادہ، خلاص بن عمرو، ابو ایاز، امام مالک، لائث بن سعید،
امام اوزرائی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے۔ علامہ زین الدین ابن نجیم متوفی 970 ہجری لکھتے ہیں، اور رہا دوسرے کی منکوحہ اور جو عدت کے اندر ہو اس سے نکاح کا معاملہ، پس اگر اس سے مباشرت بھی کر لیجئے تو یہ مباشرت عدت کو لازم نہیں کرتی اگر اسے معلوم ہو کہ یہ غیر کی منکوحہ یا معتدہ ہے، کیونکہ کسی فقیہ مجتہد نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا، پس یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا۔ کسی دوسرے شخص کی منکوحہ یا معتدہ سے نکاح کی دو صورتیں، اگر جانتے بوجھتے اور حرمت کا علم ہونے کے باوجود اسے نکاح کیا تو یہ نکاح باطل اور سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا۔ بعض اہل علم کے بقول ایسے شخص پر حد زنا جاری کی جائے گی، اور اگر نکاح کی حرمت کا علم نہ ہو تو نکاح فاسد طور پر منعقد ہو جائے گا، لیکن دونوں صورتوں میں زوجین پر فوراً علیحدگی اور فرقت اختیار کرنا لازم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کہے میں نے اس نکاح کو ترک کیا، یا اگر مرد نہ کہے تو عورت کہہ دے، اگر دونوں نہ مانے تو حاکم جبراً ان کے مابین تفریق کر دے، پس یہ ترک یا تفریق ہی کافی ہے، طلاق دینے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ معتدہ سے نکاح کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود اسے نکاح کرنے والا مرتکب زنا ہے، بعض اہل علم کے بقول اس پر حد جاری ہوگی۔ دوستو، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جناب علی ضیاء باجوہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب عدت پوری کیے بغیر بھی اگر نکاح ہو گیا ہے تو وہ ویلڈ انہوں نے قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو اور بھی تھا، کل مکالمہ میرا کل کے دن میں وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی اور اس کو ہم نے اپلوڈ کیا ہے، عالم دین کے ساتھ مکالمہ تھا میرا۔ آج یہ آرٹیکل میری نظر سے گزرا بڑا اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب کا، آج پبلش ہوا فرائیڈے کو، تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں اس کی چیدہ باتیں اپنے سامعین و ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں۔ تو قرآن کے معاملے میں اس طرح کی ورڈکٹ دینا اور پرویز مشرف دور کے 2006 کے وومن پروٹیکشن ایکٹ کی بات کرنا، یہ سراسر جو ہے اس قرآن کی تعلیمات، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، رحم فرمائے ہمارے اوپر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔